کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی سرخ رومال والا ادھر ادھر سے نکل کے اس کے ہاتھ پھیر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے ادھر منہ کرو، کعبہ ادھر ہے۔ میں نے کہا کعبہ تو رخ ہے نماز پڑھنے کے لیے، دعا تو بندہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اللہ سے مانگ سکتے۔ صحبت کے تال پہ جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، وہ البیک کے جو بڑے بڑے پیکٹ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا انگریزوں کی یہودیوں کی بنائی پیپسی کی بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں، یا پھر رولیکس کی گھڑیاں جب باندھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دعائیں تو پڑھتے ہوں گے نا، تو پھر یہ منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں یا ان کی جدھر مرضی ہوتی ہے؟ بات کو نہیں سمجھ رہے۔ جب یہ ہنود و یہود اور نصارہ کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور میرے آقا کے شہر میں اندر بیٹھ کر اہل محبت کے اوپر شرک کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں ایک مختصر سی بات پڑھی، مجھے بڑا لطف آیا اور دوستوں کو بتائی۔ میں نے کہا مولانا احمد رضا خان تو آج سے 150 سال پہلے تھا، ابن عبد الوہاب نے 250 سال پہلے شرک کا فتویٰ کس پہ لگایا تھا؟ یہ اہل سنت میں آج کا فتویٰ نہیں لگ رہا، یہ شروع سے لگ رہے ہیں، یہ فتوے لگ رہے ہیں، لیکن اہل عشق و اہل محبت وہ جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، کیونکہ جو شرک کی بات کرتا ہے حقیقت میں اس کے قلب و روح کے اندر شرک سمایا ہوتا ہے۔ ہمارے خانقاہ شریف کے اندر ایک مرتبہ ایک شخص آیا، ہمارے چچا جان ہمیں بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے باپ دادا کی مزارات کو چوما، تو مجھے کہتا ہے یہ شرک ہے۔ میں نے کہا بھلا کیسے کہتے تو نے قبر کو چومی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے شرک نہیں کیا، شرک تو کر رہا ہے، میرے نزدیک تو یہ خدا کا بندہ ہے، تب تو چوما جا رہا ہے، جس کو چوم لیا وہ خدا بن بھی نہیں سکتا، خدا تو چومنے سے پاک ہے، اور جس کو میں چوم رہا ہوں وہ ایک قبر ہے، خدا قبروں سے بھی پاک ہے، خدا قبروں سے پاک ہے، چومنے سے پاک ہے۔ میرے نزدیک تو یہ بندہ خدا ہے، تو خدا سمجھ رہا ہے، حقیقت میں تو مشرک ہو گیا۔ بات کو سمجھ رہے؟ تو آپ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، تو وہ ایک کونے سے کوئی نہ کوئی بندہ نکلتا ہے، ایسے پکڑ کے آپ کہتا ہے الا وجہ الکعبہ، کعبے کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو۔ تو امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ خلیفہ ابو جعفر منصور نے یہ مسئلہ بھی پوچھ لیا اور امام مالک نے ہمارے لیے آج تک حل کر دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج سے کم و بیش 1250 سال پہلے کی، ہو سکتے اس وقت بھی کوئی ایسے بندے ہوں جو کہتے ہو کعبے کی طرف منہ کرو، یہ اس طرح منہ کر کے دعا مانگنی ہے۔ شاید بادشاہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مولوی ہوگا، کوئی ایسا درباری ہوگا جس کے ذہن میں فطور ہوگا، تو اس نے سوچا کہ یہ تو میرا درباری مولوی ہے، ذرا میں محمد عربی کے دربار کے عالم سے پوچھوں، جو دربار محمدی میں بیٹھا ہے، جو ہر وقت میرے آقا کی حدیثوں کا درس دے رہا ہے۔ کیونکہ امام مالک کے دل کے اندر جو حضور کا ادب و احترام تھا، آپ مدینے کی گلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے چلتے تھے، آپ کا پیٹ بھی زخمی ہو جاتا، آپ کی پیٹھ بھی زخمی ہو جاتی تھی۔ فرماتے تھے کہ یہ میرا پاؤں کہیں درمیان میں اس جگہ پہ نہ پڑ جائے جہاں پہ حضور کا پاؤں پڑا، اس پاؤں مبارک کے اوپر نہ۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ کو بڑا اصرار کے ساتھ بار بار کہا کہ آپ بغداد میں میرے پاس آ جائیں، ایک مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے، کسی بات کے لیے بار بار آپ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ممکن ہے مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر مدینہ سے باہر کہیں تمہاری موت واقع ہو گئی، میں تمہاری میت مدینہ میں پہنچا دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب امکان تو موجود ہے نا، اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جب امکان موجود ہے پھر حالات کی سنگینی کا کیا پتہ چلتا، کوئی بڑے بڑے طوفان آ جائیں، کوئی سیلاب آ جائیں، کوئی لشکر کشی ہو جائے، کوئی تمہاری حکومت کو گرا دے، ممکن ہے مجھے مدینے میں پہنچانا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے، اس لیے مدینے میں ہی رہوں گا چاہے موت یہاں پہ جب بھی آ جائے۔ مدینے کو نہیں چھوڑا۔ بادشاہ کو ایک حج کیا زندگی میں، کتنے؟ ایک حج کیا، وہ جو فرض تھا۔ نفلی حج کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، نفلی عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، مدینہ کو چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ تو امام مالک نے کیا ہمارا مسئلہ حل کر دیا کہ حضرت امام مالک سے جب اس نے پوچھا کہ اب میں اپنا چہرہ حضور کی طرف کروں
یا کعبے کی طرف کروں، دعا در وقت دعا توجہ بقبلہ کنم یا روئے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی طرف چہرہ کروں. اس نے کہا جب یہ بات حضرت امام مالک نے فرمایا گفت چرا روئے از پیغمبر گردانی و بے وسیلہ تست و وسیلہ پدر آدم تو حضور سے چہرہ کیسے پھیر سکتا ہے؟ حضور تو تمہارا بھی وسیلہ ہے، تمہارے باب آدم کا وسیلہ، حضور تو آپ کا وسیلہ بھی ہے، آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ. یہ حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. فرمایا جب آدم علیہ السلام نے